तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपके सामने स्क्रीन पर एक असेसमेंट स्कीम जो है वो शो हो रही होगी। तो आपने इस हवाले से मैं यहाँ पर जो है वो आपको दो चार चीज़ें जो है बताने लगा हूँ। हमने पेपर पैटर्न जो है वो उसके बारे में मुकम्मल डिस्कस कर लिया था और इसमें जो है वो ये आ गया जो है। अच्छा जी, तो इस हवाले से जो है वो आपके जहनों में कोई भी सवाल हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने पहले लेक्चर के अंदर जो है वो आपको मुकम्मल जो है वो पेपर बताया था, लेकिन यहाँ पर स्कीम के तहत जो है जो बोर्ड तमाम पंजाब के लिए, चाहे वो बहावलपुर हो, वो जो है वो मीरपुर हो, आज़ाद कश्मीर का हो, या रावलपिंडी हो, और गुजरांवाला हो, लाहौर हो, मुल्तान, फैसलाबाद, ये तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनमें उर्दू की जो 10th क्लास की स्कीम है जो 2016-17 में जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद जो है वो अभी तक है। और वो कुछ यूँ है कि पेपर जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है और इसके कुल 75 नंबर होते हैं। इसमें से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 60 नंबर जो है सब्जेक्टिव के होते हैं। और क्वेश्चंस की जो एक तरह से कह लें कि नवीयत है कि हम किस किस अंदाज के क्वेश्चन जो है वो आएंगे, वो मैं आपको बताने लगा। तो सबसे पहला सवाल है कि जिसके अंदर जो है वो पूछे जाने वाले सवालात, इस सवालात और इसमें पूछे गए सवालात जो होते हैं वो 10 होते हैं और इसी तरह जो हल किए जाते हैं वो भी 10 होते हैं। अब ये कहाँ से है? निसाबी किताब से है। हिस्सा नसर, नज्म और गज़ल से लिए जाते हैं। इसके कुल नंबर कितने हैं? 10। लास्ट टाइम मैंने पूरा पैटर्न बताया था, अब सिर्फ आपको ये चार्ट जो है वो समझा रहा हूँ। तो उसके बाद कसीरुल इंतखाबी सवालात ही है, यानी कि एमसी। अच्छा, यहाँ तक बेटा जी बात हुई थी कि एमसीक्यूज के अगले जो 5 सवालात हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, उनका ताल्लुक जो है वो ग्रामर और इराब से होता है। ठीक है जी, दुरुस्त तलफ़ुज़ वगैरह जिसे कहते हैं। यूं 15 नंबर के जो है वो एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर बता दिए जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट जब हम इंशाइया पेपर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे नज्म और गज़ल के अशार की तशरीह के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं और वो 7 पूछे जाते हैं। आपको 5 करने होते हैं, 10 नंबर का वो सवाल होता है। नेक्स्ट हिस्सा नसर पारों की तशरीह, जो कि आज का होमवर्क भी था। बच्चों ने बड़ी खुशी हुई मुझे जी, उन्होंने कर करके मुझे सेंड किया, व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर भेजी और उनका जिक्र भी आज क्लास में होगा। तो वो जैसे ही मैं अपने दूसरे पेज पे जाता हूँ तो वो आपसे जो है वो उन बच्चों के नाम भी हम शेयर करते हैं और अप्रिसिएशन होगी उनकी। तो इस तरह से ये 2 आते हैं, 2 करने होते हैं, 10 नंबर। इसी तरह मजमून लिखना होता है, 3 मजमून पूछे जाते हैं, 1 आपने करना होता है, उसके 15 नंबर आपको दिए जाते हैं। ये मैं दोबारा बताता जाऊं कि ये पूरी स्कीम तमाम पंजाब के तलीमी बोर्ड्स के लिए एक जैसी है। सवालात के मुख्तसर जवाबात हिस्सा नसर, नज्म और गज़ल पे से लिए जाते हैं और कुल 8 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 के जवाब देने होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल होता है। तफ़हीम इबारात और इशारात, अशार होते हैं। तफ़हीम इबारात और अशार के सवालात के मुख्तसर जवाबात देने के आपको मिलते हैं। 5 पूछे जाते हैं, 5 के 5 करने होते हैं, 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह सबक का खुलासा, इस पे आज हम बात भी करेंगे। 2 पूछे जाते हैं, 1 करना होता है और 5 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। यूँ कुल मिलाकर ये पूरी एक नंबर ऑफ स्कीम जो है वो टोटल किया गया और कुल 75 नंबर का ये पेपर होता है। ये पेज जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा ताकि वो बच्चे जिनको समझ नहीं आई वहां पर भी वो इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इस पेज के दूसरे हिस्से के ऊपर। तो वहां पर आज की हमारी दूसरी जो फाइल है वो, जो आपको याद होगा कि मैंने कल आपको एक काम दिया था, उस हवाले से अब मैं हेल्प लूंगा अपने मोबाइल फोन की, कि जिसमें मुझे जो है वो बहुत से बच्चों ने जो है वो काम करके भी भेजा हुआ है। जी बेटा।
سر کیا آپ مجھے یہ واٹس ایپ کر دیں گے یہ جو پیٹرن ہے سارا سیاق و سباق کا؟ جی یہ سب تک شیئر ہو جائے گا آج ماڈل پیپر. اوکے سر، تھینک یو. ویری ویلکم. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ظاہری بات ہے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سکھانا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سب تک جو ہے یہ ساری معلومات جو ہے وہ شیئر کریں. اور اس کے علاوہ میں یہ بتاتا جاؤں بیٹا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے یہ سٹارز اردو نوٹس ابھی تک آپ کے کیمپس میں یا آپ ہمارے سٹارز کے جو ہے وہ کسی بھی اگر اکیڈمی اسکول میں نہیں بھی ہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. سٹارز کے تمام نوٹس جو ہے وہ موجود ہیں، آپ واٹس ایپ کر لیجیے گا پرسنلی. اچھا تو اسی طرح اب میں تھوڑا سا نام لینا چاہوں گا. ظاہری بات ہے وہ بچے جنہوں نے اتنی محنت کی وہ سوچ رہے ہوں گے سر نے پتہ نہیں ہمارا کام دیکھا بھی ہے کہ نہیں. تو میں سب کے جو ہے وہ کام کو دیکھ چکا ہوں جیسے جیسے میرے پاس آتے ہیں. تو مثال کے طور پر اچھا آپ لوگوں نے گروپ میں نہیں کیا تھا تو گڈ. ہاں جی یہ میرے پاس کام آیا ہوا ہے گروپ کے اندر، ریم کا آیا ہوا ہے. شاباش جی. اس میں میں نے بیٹا آپ کو چیک کر کے واپس کیا تھا نا. ریم مائک پہ آ جائے بیٹا. ہیلو. جی بیٹا. یس سر. ہاں جی وہ کچھ غلطیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آج آپ تفصیل سے جو ہے میں بات بھی کروں گا اس پہ. ٹھیک ہے شاباش آپ کو، ویری گڈ. کام کر کے بھیجا مجھے. اسی طرح جی نیکسٹ ہے ندا ریاض ہے، انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ ورکنگ کی ہے. اور اب اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کسی نے مجھے پرسنلی الگ سے سینڈ کیا تو وہ اب میں چلتا ہوں وائس کے گروپ میں. اور ہم پر جو ہے وہ گروپ کے اندر مجھے کسی نے بھی نہیں سینڈ کیا. الگ سے کس کس نے کیا ہوا ہے وہ مجھے بتا سکتے ہیں جی مائک آن کر کے، تاکہ مجھے سرچ کرنے میں جی 10th کلاس میں الگ سے کسی نے کام کر کے مجھے دیا ہے وائس میں سے. تو اس اعلیٰ کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ہم خاموشی طاری ہے کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہوا. 9th والوں نے زبردست رسپانس کیا. ٹھیک ہے تو ایک چیز یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ بیٹا یہ جو آن لائن کلاسز ہیں اس کو بالکل بھی لائٹ نہ لیں، کیونکہ یہ سکولز اب کبھی کب کھلنے ہیں کوئی معلوم نہیں ہے. آپ جو ڈیلی کام مل رہا ہو بیٹا اس کو ساتھ ساتھ کیجیے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آج آپ کام کر رہے ہیں کل کو یہ 1 سال کی نہیں 2 سال کی محنت ہے. اگر آپ اردو کے اندر یا کسی بھی سبجیکٹ میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو وہ 9th میں بھی وہی کاؤنٹ کیے جائیں گے جو 10th میں آپ حاصل کریں گے. تو یہ چیز بیٹا جی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آپ کے سامنے ہے جو جو ایمس آپ نے کی زندگی کے اندر جو گولز ہے اس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ نے جو ہے بیٹا کام کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں میں آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر فرض کیا کہ یہ ایک اقتباس ہے اور اس طرح سے آپ کو پیپر میں آ گیا کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا اور پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ اقتباس آ گیا. اچھا اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو حل کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اقتباس لکھنا ہے. مثال کے طور پر جس اقتباس کو آپ حل کرنے لگے ہیں، آپ نے نثر پارہ بھی کہتے ہیں اس کو، اقتباس بھی کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ چند لفظ جو ہے وہ لینے ہیں. جیسے کہ میں آپ فرض کیا یہ آپ لوگ لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اقتباس. یہ مارکر سے لکھا آپ نے، اور یہ بات سن کر آگے جی آپ نے پورا اقتباس لکھنے کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیش 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 لگانی ہے. یعنی کہ پورا اقتباس لکھنے کی بجائے آپ نے اس کو خالی جگہ دے کر
اور यूं बताना है कि सर हम ये इक्तबास करने लगे हैं कि जो आपने दिया था और उसमें से, ठीक है जी। इसको हम मार्कर से जो है वो मेंशन करेंगे और इसी तरह नीचे जब हम जो है वो जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो लफ्ज जो पूछा जाता है वो होता है हवाले मतन। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं, इसके अंदर दो हेडिंग्स होती हैं, एक होता है सबक का उन्वान। जी हमजा आप क्या कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद कोलन की निशानी है, ये जो है ना, ये कोलन की निशानी है। एक्सक्यूज और मी फिर सर, आपने लिखना है मिर्जा मोहम्मद सईद। बेटा जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। और मुसन्निफ जी अफान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेक्स्ट, मुसन्निफ का नाम कौन बता रहा है? जल्दी से बोले माइक पे, जल्दी जल्दी शाबाश बोले माइक पे मुसन्निफ का नाम। शाहिद अहमद दहलवी। वेरी गुड, शाहिद अहमद दहलवी। अच्छा ये हो गया। अब ये देखें कि ये चीजें भी हमने मार्कर से ही लिखनी थी, ठीक है। ये अच्छा, अब नई जो बात है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है सबको, ये वाली? यस सर। अच्छा, कोई भी किसी भी बच्चे को अगर बेटा समझ नहीं आई तो आप बोलिएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो इक्तबास रिपीट कर दें, कौन सा है? बेटा ये मैंने फर्जी लिखा है, ये अपने पास से मैंने जुमला बनाया है, ये कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। और आज इंशाल्लाह आपने मुझे याद भी करवाना है कि सर आपने मॉडल पेपर एक देना था अपने स्टूडेंट्स का लिखा हुआ, तो वो मैं आपको जो है वो मॉडल पेपर दूंगा। और लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह 75 आउट ऑफ 75 जो है वो हमारे यहाँ इस कैंपस में जो है नंबर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो ओके है सर। उससे आप रहनुमाई भी लीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो आपके पास मटेरियल भी होना चाहिए लिखने के लिए, याद करने के लिए, सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ये बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम अगले पेज पे चलते हैं जो कि मैंने वहां पर आपको बताना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस अपने चैप्टर नंबर 1 पे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि लिखना कैसे। अच्छा बेटा एक तरीका मैंने अभी आपके सामने जो है वहां पर लिखा है कि इक्तबास हवाले मतन किसे कहते हैं ना। तो हवाले मतन लिखेंगे, हवाले सुफन नहीं लिखेंगे, सुफन कहते हैं शायरी को, ठीक है। तो बेटा ये एक फर्क है। मतन कहते हैं तहरीर को, छोटे सा जो इक्तबास पारा होता है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर एक तरीका ये था और एक जो मैंने आपके सामने अभी जो है मैं पढ़ने लगा हूँ, आप इसके मुताबिक भी जो है वो कर सकते हैं। ये इक्तबास सबक मिर्जा मोहम्मद सईद, अब इसको इन्वर्टेड कोमा में और मार्कर से आप देख रहे हैं ये हाईलाइट से लिया गया है, जो कि शाहिद अहमद दहलवी की मशहूर तसनीफ गुंजीना गोहर से माखूज है, ठीक है। एक तरीका ये है, तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है जी। इस तरह से भी ये 3 लफ्ज जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, मुसन्निफ कौन है, सबक अनवान क्या है और तसनीफ का नाम क्या है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। अगर आप जो है वो ये वाला तरीका अख्तियार करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में नंबर मिलते हैं इन चीजों के। आप चाहे ये लिख लें, चाहे ये अंदाज कर लें, चाहे इस अंदाज में करें, तो अगर लिखना दुरुस्त शर्त है, ठीक है जी। इस तरह से फर्ज किया कि कल में आपने 4 लफ्ज बनाए हुए थे, और दूसरा एक और चीज कि बच्चा लिखता है, हेडिंग आपने ये देनी थी। अब ये देखें ना, यहाँ पर आपने ये हेडिंग देनी थी पहले, और जो कि जो पूछा गया है उसी के मुताबिक। अब एक चीज आपको सिखा दूं बेटा, अब ये ये क्या है जी जो मैंने लिखा है? बोलिए जरा, कोई एक खत कशीदा अल्फाज के मायने। शाबाश।
ریم آپ بولیں, یہ میں نے کیا لکھا ہے, پانی. یہ جی بیٹا, ہاں جی کیا لکھا ہے بیٹا جی, ہاں جی شاباش حمزہ آپ بولیں. سر خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اور یہ جو نیچے لکھا ہے, لفظ. لفظ. ہاں جی اچھا, لفظ واحد ہے کہ جمع؟ سر واحد. ویری گڈ. اچھا اب اس لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الفاظ. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ میں نے کیا لکھا؟ سر معنی. جبکہ یہ غلط ہے, ہم اس کو یوں لکھنا چاہیے, یہ جیسے یہ ایسے ہی ہے. اس اب پڑھیں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ سر معنی. ہاں معنی, معنی. معنی پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے اعلیٰ لفظ بیٹا جی لکھتے ہیں ایسے, ایسے لکھتے ہیں نا اعلیٰ, اسی طرح یہ پڑھا جاتا ہے معنی. تو عام طور پر کیا ہے کہ لکھنے والوں نے, ٹائپنگ کرنے والوں نے, اور آہستہ آہستہ یہ کھڑی زبر جو ہے وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ واحد ہے. اب میں اس کی اگر جمع بناتا ہوں تو وہ یہ بنے گی معنی. معنی اس کو بولیں گے معنی, معنی, ٹھیک ہے جی. یہ سب سے پہلے بیٹا جی یہ چیز کلیئر ہے. اب ہم سے وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر خط کشیدہ الفاظ کے معنی, تو ہم نے یہاں پر بھی ان کو, یہ جو نیچے ہم نے ایک گراف بنانا ہے نا, آپ نے باکس لگا کے گراف بنانا ہے اس طرح سے, الفاظ پھر جو ہے معنی ایسے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر اب آپ جو ہے لفظ لکھ سکتے ہیں, اور اس جی نیکسٹ ہے جی. اب آپ کے سامنے کہ ایک تو سیاق و سباق انہوں نے پوچھا نہیں ہے آپ سے ابھی تک بہاولپور میں سے بچہ کوئی مخاطب ہو بیٹا, آپ کے بورڈ میں کبھی سیاق و سباق ابھی تک آیا ہو کوئی پرانے پیٹرن میں؟ نہیں آیا میرے خیال میں, آپ ذرا بولیں کسی نے دیکھا ہوگا. سر نہیں, سیاق و سباق نہیں آتا, تشریح آتی ہے. ہاں جی ویری گڈ. لیکن بورڈ کی اسکیم میں بیٹا جی یہ چیز درج ہے کہ وہ سیاق و سباق پوچھ سکتے ہیں. ویسے یہ ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کرواتے ہیں, لیکن میں نے اپنے اس نوٹس کے اندر بچے کو ٹرین کر دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں تو ہم کیا کریں گے. ملتان بورڈ میں آج سے 3 سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے پوچھ لیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے میں اپنے بچوں کو ہر حوالے سے تیار کرتا ہوں. تو جب سیاق و سباق پوچھا جاتا ہے تو پھر الفاظ معنی 2 پوچھے جاتے ہیں. اگر سیاق و سباق نہیں پوچھا جاتا تو الفاظ معنی جو ہے وہ 4 پوچھے جاتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ جو ہے یوں ہیڈنگ دی جاتی ہے. سر ریپیٹ کر دیں. اگر جو ہے وہ سیاق و سباق پوچھا جاتا ہے تو پھر الفاظ معنی جو ہے صرف 2 پوچھے جاتے ہیں. اگر سیاق و سباق نہیں پوچھا جاتا تو پھر الفاظ معنی 4 پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ نمبر بھی تو انہوں نے کیری کروانے نا آپ کو. اچھا اسی طرح اب اقتباس کی تشریح ہے, اور اس حوالے سے میں آپ کو مزید جو ہے نا یہ سیاق و سباق کے حوالے سے کچھ مٹیریل سینڈ کرتا ہوں. تو اب تشریح جو ہے وہ یہ اس انداز میں جو ہے بھرپور طریقے سے, آپ اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ بیٹا 2 نمبر کے لیے ہوتی ہے تو یہ کافی ہے. یہ میں اپنے نوٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ جب آپ اپنے صفحے پہ لکھیں گے تو یہ تقریباً 1 صفحہ جو ہے وہ بن جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو آج آپ کو ایک تو یہ چیزیں بیٹا جی بتانی تھی, سیاق و سباق کی تشریح کرنے کا طریقہ. مزید جو ہے انشاءاللہ آپ نے مجھے یاد کرانا ہے, ماڈل پیپر جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں آ جائے گا. اچھا اب آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے, چونکہ آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں, آپ 9th جماعت جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں,
خلاصہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے کل، اور اس میں سے جو ہے وہ آپ نے مجھے بھیجنا بھی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بالکل سینڈ نہیں کرنے لگا، یہ میں صرف بتانے لگا ہوں. ایک دفعہ میں جو ہے میرے پاس ہے 7 منٹ، تو میں اس کو آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. سبق کا خلاصہ ہائی لائٹ میں کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. سر یہ ہم دوسرا لکھیں گے نا، آپ والا تو نہیں لکھیں گے نا؟ آپ جیسے بیٹا آپ کو ایزی ہو، آپ مجھے ایک دفعہ لکھ کر بھیجیں نا، تو جو پھر غلطیاں ہوں گی میں دیکھ لوں گا. آپ سب سے جو ہے وہ مائک پہ کویشچن ہوگا تو انشاءاللہ اگر ٹائم ملتا ہے تو آپ یہیں پہ پوچھ لیجئے گا، ادروائز واٹس ایپ پہ میں حاصل. ٹھیک ہے سر کتنے پیجز کا آنا چاہیے خلاصہ؟ جی پہلے ذرا یہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، پھر جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 اور اس کا خلاصہ. شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، اور وہ آسان اور عام فہم زبان جو ہے استعمال کرتے تھے. موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان. یہ خاکہ ان کی تصنیف گنجینہ گوہر سے لیا گیا. یہ بیٹا پنچ لائن ہے، یہ خلاصے کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو صرف جو ہے وہ ہم لازمی لکھیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ چیک کرنے والے کو یہ معلومات ہوگی کہ بچے نے پڑھا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے بہت سی باتیں. صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں کہ مرزا صاحب کے رخصت ہونے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا. وہ بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے. وہ شہرت سے گھبراتے تھے. وہ کام کے صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اطمینان کے لیے کرتے تھے. انہوں نے اپنا پہلا اور دوسرا ناول یعنی کہ یاسمین اور خواب ہستی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا. ان کا ایک بڑا کارنامہ ان کی کتاب مذہب اور باطنیت سے تھا، جو لاہور سے شائع ہوئی. وہ دلی کے شرفا کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. سر سید احمد خان سے بھی ان کی عزیز داری تھی. وہ منشی ذکاء اللہ سے بھی قرابت داری ہو گئی تھی. مرزا صاحب نے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد علی گڑھ اور گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر. سید امتیاز علی تاج اور پطرس بخاری آپ کے شاگرد تھے. پطرس بخاری مرزا صاحب کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. ان کی زندگی سادہ تھی. معدے کے مریض تھے. زیادہ پیدل چلتے، رات جلدی سوتے تھے. ولادت سعادت مند اور بیوی سلیقہ شور تھی. بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے. جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 بنایا گیا تو مرزا صاحب نے ہی اس کی پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی تھی. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گاڑنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے. خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. موت برحق ہے. مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا. ایسے جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے. تو یہ بیٹا ہم 2-3 دن سے جو پڑھ رہے تھے، یہ اس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کو میکسیمم 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہوگا کہ آپ نے یہ خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اچھا، اب ایک بچے نے سوال کیا تھا سر کتنا لکھنا ہے؟ تو بیٹا خلاصہ ہمیشہ 1/3 ہوتا ہے. اب 1/3 کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سبق جو ہے وہ 3 صفات پر مشتمل ہے تو آپ کا خلاصہ جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے.